بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا دوسرا سبق رسالت پڑھیں گے۔ رسالت کا مفہوم۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لفظی معنی پیغام پہنچانا ہے۔ دین کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، رسالت یہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا، یعنی کس کا پیغام؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام، یعنی دین اسلام کے مطابق اس سے مراد، رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا احکامات، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ پیغام جو لوگ پہنچاتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ سارے پیغمبر جو ہے وہ نبی ہے، اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب ملی ہوئی ہو۔ جس طرح قرآن مجید ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ہے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کی تمام قوموں کی طرف تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی غلامی تک کی طرف اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول پیغمبر بھیجے تو سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا لیا جائے۔ ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حدیث کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ہر مسلمان کے لیے جتنے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے ہیں تو اس پر ایمان رکھنا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ ان میں سے مشہور انبیاء حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی یہ چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہے۔ ایسے تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں، لیکن یہ ان میں سے چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ پر اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی ہے۔ آپ کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں۔ آپ کے علاوہ دیگر انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر کامیابی کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کافی ہے۔ انہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں تو ہم سب پر ایمان رکھیں گے،
لیکن ہم چونکہ آخری امت ہے اور ہمارا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانیں گے۔ نبی علیہ السلام پر پیغمبری یعنی نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ پیارے بچوں، نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، رسالت کی ضرورت و اہمیت، یعنی یہ پیغمبر دنیا میں بھیجنا اس کی ضرورت کیا تھی اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے اس پیغمبروں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اب ہم پڑھتے ہیں، انسان زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، مثلا اسے بھوک مٹانے کے لیے خوراک، پیاس بجھانے کے لیے پانی اور سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دیا گیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کا واسطہ ہونا پڑتا ہے، مثلا بھوک مٹانے کے لیے خوراک چاہیے ہمیں، پیاس بجھانے کے لیے پانی، اور اس طرح سانس لینے کے لیے ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے خالق نے ان سب چیزوں کا بہترین طریقے سے انتظام کیا ہے اور انسان کی ضرورت کی ہر چیز اسے فراہم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جتنی ضروریات ہے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، مگر انسان کی ضروریات صرف کھانے پینے اور پہننے تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ ایک عقل مند اور بشعور مخلوق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اس کا خالق کون ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ یعنی ہم انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا خالق کون ہے، اور جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جب ہم پیدا کیے جائیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسان کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو اس کے مقصد کے بارے میں بتائے، اس کے خالق و مالک کے بارے میں بتائے، اس کے خالق و مالک کے بارے میں بتایا کہ آپ کا خالق اور مالک کون ہے، اس کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا۔ جو نیکی ہے اور جو بدی ہے، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو جنت ملے گا، اور جو بد اعمال کرے گا تو اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور زندگی بسر کرنے کے سیدھے راستے کی خبر دی۔ اس کو بتایا کہ خالق کائنات اس سے کیا چاہتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس نے انسانوں کو خالق کے بارے میں بتایا اور ایسے کاموں کے بارے میں بتایا جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اور ایسے کاموں کے بارے میں بھی بتایا کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی دی جائے گی۔ اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کیا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں تو اس انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو یہ خبر دی کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسرا
دور شروع ہوگا، دوسری زندگی کا دور شروع ہوگا، جس میں اس لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو مہذب زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ مہذب یعنی کہ اچھی زندگی، انسانیت کی زندگی گزارنے کے اصول بتائے، اور انہیں کھانے پینے، پہننے، گفتگو کرنے اور دوسرے انسانوں سے تعلقات قائم کرنے کے بہترین طریقوں کی تعلیم دی۔ یعنی انسان تہذیب کی ترقی انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یعنی انسانوں کو کھانے پینے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں، ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے بارے میں، سیاسی زندگی گزارنے کے بارے میں اور اخلاقی زندگی کے بارے میں، سب کچھ کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے بہترین طریقے کی تعلیم دی اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کی مثال بھی پیش کی۔ یہ نبی علیہ السلام قرآن کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو یہی نبی علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی زندگی میں وہ کام کیے۔ اب تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی جتنے انسان قیامت تک آئیں گے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، یعنی نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق زندگی گزارے اور آپ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے۔ یہی کامیابی اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب زندگی گزارے گا تو وہ انسان، وہ بندہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی اس کی روگردانی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ پیارے بچوں، اب اس کی طرف پیراگراف کی طرف، کیا آپ جانتے ہیں انجیل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرقلیط بتایا گیا ہے۔ فرقلیط یونانی زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کے معنی بھی یہی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں سرگرمی یعنی تفخیم کی طرف۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے رسالت کا لفظی معنی ہے۔ پیارے بچوں، اس میں کون سا آپشن ٹک آئے گا؟ جی ہاں، پیغام پہنچانا۔ دوسرا ہے اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی۔ پیارے بچوں، کون سا آپشن؟ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تیسرا ہے رسولوں نے انسانوں کو آگاہ کیا۔ جی ہاں بچوں، مقصد زندگی سے۔ جی ہاں، مقصد زندگی سے۔ نیکسٹ ہے حدیث کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے۔ جی ہاں بچوں، کون سا آپشن ٹک آئے گا؟ 1,24,000۔ جی ہاں، بالکل، ویری گڈ۔ نیکسٹ ہے انسانی تہذیب کی ترقی نتیجہ ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، کون سا آپشن ٹک آئے گا؟ جی ہاں، انبیاء کی تعلیمات کا۔ پیارے بچوں، آپ نے اس پیج کو، اس MCQs کو نیٹ کاپی میں خوش خط اور صاف صاف لکھنا ہے، اور پھر اس پیج کو، اس کام کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.